کہ ناظرین گرمیوں کا موسم ہے، پانی ہی ہم سب سے زیادہ کم پیتے ہیں، ڈی ہائیڈریشن ہماری باڈی ہو جاتی ہے پوری، اور ہم جو اپنا ٹاپک ہے اس کو ہم نے یہ رکھا ہے کہ ہم کڈنی کو ہیلدی کس طریقے سے رکھ سکتے ہیں اور کڈنی جو سٹون ہے اس سے کس طریقے سے بچ سکتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارا جو جسم ہے وہ وائی فائی سے نہیں چلتا، ہمارا جسم چلتا ہے پانی سے۔ ہم نے اپنے جسم کو پانی دینا ہے۔ ہمارے سر میں درد ہوتا ہے، چکر آتا ہے، بھوک لگتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، کاہلی ہوتی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں شاید ہمیں آرام کی ضرورت ہے۔ گھر والے بھی کہتے ہیں تھوڑی سی ریسٹ کر لو، جبکہ اس وقت آپ کا جسم آپ سے پانی مانگ رہا ہوتا ہے، آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے مجھے پانی دو، مگر ہم اس کو پانی نہیں دیتے۔ ہمارا جسم میں 60% حصہ جو ہے وہ پانی ہے، مگر ہم جب اس کو پانی ہی نہیں دیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ وہ تو بیچارہ بے زبان ہے، وہ تو بول بھی نہیں سکتا مجھے پانی دو، آپ کو اشارے کر سکتا ہے، یہ سمپٹمز ہیں یہ، مگر آپ سمجھتے کوئی نہیں۔ تو گیسٹ ہے ہمارے پاس بہت زبردست، پروفیسر ڈاکٹر علی ثقلین حیدر صاحب، نیفرولوجسٹ ہیں، اور آج ان سے ہم پوچھیں گے کہ کس طریقے سے ہم اپنا خیال رکھیں، اسپیشلی ڈی ہائیڈریٹڈ رہیں، اور ساتھ ساتھ کڈنیز کو ہیلتھی رکھنے کی جو ٹپس ہیں وہ ان سے ہی ساری پوچھیں گے، کالز بھی شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسی طبیعت ڈاکٹر صاحب؟ جی شکر، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو بتائیے ہم اپنی کڈنی کا خیال کیسے کریں اس گرمی کے موسم میں، شدید گرمی کے موسم میں؟ جی بڑا زبردست آپ نے انٹرو دیا ہے، یہ جو وائی فائی کا آپ نے ذکر کیا ہے اور اس کے بعد جسم پانی مانگتا ہے، یہ بالکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے، اور خاص طور پر پچھلے دنوں میں اگر آپ دیکھیں کہ جب ہمارے ملک میں 47-48 ٹیمپریچر جا رہا ہو، تو یہ ساری سمپٹمز جو آپ نے ابھی انٹرو میں بتائی ہیں یہ تقریباً ہر شہری کو ہو رہی تھیں، اور بالکل باڈی کی ڈیمانڈ ایک ہی تھی کہ اس کو پلنٹی آف واٹر جو ہے نا وہ لینا چاہیے۔ تو اب یہ ہے کہ ہمارا چونکہ ملک گرم علاقہ تصور کیا جاتا ہے اور گرمی کی شدت یہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو جہاں تک ہم نے اپنی ہیلتھ کو مینٹین کرنا ہے تو جو ہمارا گردوں کا نظام ہے یہ باڈی میں سب سے منفرد اور سب سے اہم نظام ہے، چونکہ آپ کے جسم کا آپ دیکھیں کہ ساری چیزوں کا کنٹرول بھی اس کے پاس ہے، اور ساری جو جسم میں جو ہم کھاتے پیتے ہیں اور اس کے اخراج کا بھی نظام سارے کا سارا گردوں کے پاس ہے۔ اگر ہم کوئی چیز کی زیادتی کر رہے ہیں کھانے پینے میں تو گردے ہی خارج کریں گے، اور اگر ہم کمی کر رہے ہیں جس طرح پانی کا ذکر ہوا ہے تو سب سے پہلے جو آرگن متاثر ہوں گے وہ گردے ہی متاثر ہوں گے۔ اب نارملی ہمیں کتنا پانی لینا چاہیے ایک گرم موسم میں، تو وہ میں بتاتا چلوں کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کا کام کر رہے ہیں۔ نارمل ہیلدی لوگ جو کہ ایک کورڈ انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں، آفس ورک ہے، اے سی لگے ہوئے ہیں یا گھر کے اندر کام کر رہے ہیں، تو 2-2.5 لیٹر یا میکسیمم 3 لیٹر تک لیکوڈ ان کے لیے کافی ہے۔ کتنے گلاس ہوگا سر یہ 10 سے 12 کر لیں، تقریباً 10 سے 12 گلاس یہ ان کو 24 گھنٹوں میں آج کے موسم میں ضرور لینے چاہیے۔ اب چاہے وہ بندہ کام کر رہا ہے یا آفس میں بیٹھا ہے، یہ ایک کورڈ انوائرمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں لازمی بات ہے کہ کام تو کر ہی رہے ہوں گے۔ نہیں جیسے اگر کوئی باہر جا کے کام کر رہا ہے، نہیں میں ابھی اس کی طرف آتا ہوں۔ اچھا یہ اس کے لیے نہیں، یہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ تو صرف یہ ہے کہ آپ کا آفس ورک ہے، آپ گھر میں بیٹھے ہیں، ایک پنکھا لگا ہوا ہے، جس طرح ہم ابھی بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں، تو ہمیں 10 گلاس تک تو منیمم اپنی لیکوڈ انٹیک 24 گھنٹوں میں رکھنی چاہیے۔ اب ہے کوئی ایسے ہمارے جو دوست احباب ورکر ہیں جو باہر دھوپ میں کام کرتے ہیں، جس طرح کوئی مزدور ہیں، لیبرر ہیں، جس طرح کوئی ہمارے ریڑھی والے ہیں، کوئی جس طرح یہ رکشہ ڈرائیور یا موٹر سائیکل پہ جن کا فیلڈ کا سارا کام ہے، اب انہوں نے سارا دن دھوپ میں کام کرنا ہے، ان کی ریکوائرمنٹ میں 1 سے 1.5 لیٹر کا اضافہ کر دیں، یعنی کہ وہ تقریباً 4 لیٹر کے قریب، اور یہ تقریباً 16 سے 18 گلاس تک لیکوڈ انٹیک بنتی ہے۔ یہ ان کے لیے کیونکہ پسینہ بہت زیادہ نکلے گا، ان کے کام کی نوعیت اس طرح کی ہے، تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ تقریباً اگر اندازاً بھی دیں تو 16 گلاس سے کم لیکوڈ 24 گھنٹوں میں نہ لیں، اگر وہ اپنی باڈی کی ہائیڈریشن کو مینٹین رکھنا چاہتے ہیں یا گردوں کے سٹیٹس کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کو پیاس نہ لگے تب تک کہ آپ پانی نہ پئیں، کیونکہ وہ جو انڈیکیشن ہے وہ یہی ہے کہ جب تک آپ کی باڈی کو پیاس لگتی ہے تب آپ پانی مانگتے ہیں، اس میں کتنی سچائی ہے یا یہ صحیح ہے؟ یہ ان پیشنٹس کے لیے ہے کہ اگر وہ کوئی نہ کوئی ڈیزیز رکھتے ہیں، مثلا یہ جو میں نے بات ابھی پانی والی کی ہے یہ صحت مند لوگوں کے لیے کی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے، اگر ان میں سے کسی کو شوگر، بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، یا وہ آلریڈی کڈنی پیشنٹس ہیں،
उनकी जो लिक्विड का जो तयन है ना वो उनका मुआलज करेगा। वहाँ पे हम उनको कहते हैं कि देखें किसी को हो सकता है कि पहले से सोज पड़ी हो, किसी का सांस फूल रहा है अपनी मुख्तलिफ और बीमारियों की वजह से, तो उनके लिए ये शर्त 12 गिलास वाली या 16 गिलास वाली नहीं है। वो उनको यही कहा जाता है कि जितनी आपकी तलब है बस आप उतनी। अब मैं किडनी स्पेशलिस्ट हूँ तो मैं अपने पेशेंट्स को, मेरे पास चूँकि किडनी प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको यही गाइड करते हैं कि भाई अगर आपको गिलास की प्यास है तो आप कम रखें, क्योंकि ऑलरेडी उनकी बॉडी में फ्लूइड रिटेन होने का रिस्क बढ़ जाता है, उससे उनकी बाकी मसाइल बढ़ जाएंगे। तो ये टिप जो हमने पहली दी है, हाँ, ये हेल्दी लोगों के लिए है जिनको कोई मसला नहीं है कुछ सेहत के हवाले से। आप समझ आएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। इस गर्मी में, इस शिद्दत में हमने किडनी का कैसे ख्याल रखना है, उसको कैसे सेहतमंद रखना है, इस पर बात करें। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि जो सुबह नहार मुँह उठते के साथ ही पानी पीना है, क्योंकि हमें तो यही पता है ना कि हमारे घर में हमारे बड़े हमें ये बोलते हैं कि सुबह उठते के साथ ही मोबाइल यूज़ मत करो, 1 गिलास पानी पियो, फिर खाने के साथ भी 1 गिलास पानी पियो, और फिर गर्मियाँ हैं तो उसके बाद भी उससे ज़्यादा पियो, ये चीज़ें पता है। तो क्या नहार मुँह पानी इज़ सो गुड? जी बिल्कुल, आपने ये अच्छी बात की है, पीना चाहिए और बॉडी की हाइड्रेशन के लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे एक है कि जब हम किसी को ये एडवाइस करते हैं ना कि सुबह निहार मुँह पानी पीना चाहिए, यहाँ पे बात ये है कि क्वांटिटी क्या है। आपको पता है कि हर चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह है। अब कई लोग हैं कि सुबह उठकर 4-4, 6-6 गिलास पानी निहार मुँह पी जाते हैं। देखिए अगर आप 1 गिलास सुबह निहार मुँह पानी ले लेते हैं तो ये आपकी बॉडी की हाइड्रेशन के लिए सफिशेंट है, क्योंकि उसके बाद आपने आगे पूरा दिन पड़ा हुआ है। जब आप 4 गिलास या 5 गिलास इकट्ठे पिएंगे तो उसके साथ आपका स्टमक जो है वो आपको रिस्पॉन्स उसके मुताबिक नहीं देगा, बल्कि बाज़ दफ़ा तो आपको उल्टियाँ भी लग सकती हैं। और वाटर की भी टॉक्सिसिटी होती है, ये भी याद रखें। इसलिए कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो इसलिए सुबह निहार मुँह अगर आप 1-1.5 गिलास पानी ले लेते हैं आपकी बॉडी की हाइड्रेशन के लिए अच्छा है। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये बताऊँ कि खाने के साथ पानी पीना, कोशिश करें कि आप खाना शुरू करने से पहले लिक्विड ले लें। दरमियान में अगर थोड़ी बहुत आपकी कोई गुंजाइश है तो आपको हाफ़ गिलास तक ले लें, लेकिन खाने के बाद लिक्विड का इस्तेमाल अगले 40 से 45 मिनट ना करें, क्योंकि वो जो आप खाने के बाद जितना लिक्विड ले रहे हैं वो आपके जो डाइजेशन का यानी खाने को जो हज़म करने का प्रोसेस स्टमक में हो रहा है उसको वो डिस्टर्ब करेगा और आपकी डाइजेशन का प्रॉब्लम जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपने खाने के बाद लिक्विड लेना तो कम से कम 45 मिनट या 1 घंटे का वक्फा दें, उसके बाद आप पी लें। जो ब्लॉटिंग होती है पेट में उसी वजह से होती है, ज़्यादातर यही खाना है। खाते सिप लेते हैं, खाना खाते वो बेसिकली हम लोग जब ये जो जंक फूड वगैरह खाते हैं उसमें उसके साथ वो ठंडी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे होते हैं, 1 बाइट लेते हैं फिर सिप लेते हैं फिर 1 बाइट, इसी वजह से जाके हमें डाइजेस्ट नहीं होता जी ना। बिल्कुल। और आपने जंक फूड की बात की है तो आपको पता है कि सारा सॉल्टी है, ये सारा नमक है। और जब आप सॉफ्ट ड्रिंक की बात करते हैं तो वहाँ पे भी वो सोडा नमक है। और ये जितनी आप इंटेक बढ़ाते जाते हैं इससे आपकी जो थर्स्ट और प्यास है ये बढ़ती जाती है, और इससे आपकी सारी जो डाइजेशन का निज़ाम हज़म सारे का सारा डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा सर, अब इस तरफ आते हैं कि जो किडनी स्टोन्स हो जाते हैं मोस्टली लोगों को, ये किस वजह से हो जाते हैं? जी इसमें तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर जो हमने वैसे काउंट भी कर लिए हैं। सबसे पहला तो बैड लाइफस्टाइल है हमारा, जिसकी वजह से ये बढ़ते जा रहे हैं। और ये बताता चलूँ कि मर्दों में ये ज़्यादा होते हैं, औरतों में कम होते हैं। नंबर 2, जितनी ज़्यादा सॉल्ट इनटेक, जितनी भी हम स्पाइसी फूड और बहुत सॉल्टिश फूड जंक फूड में ले लें, चिप्स ले लें, फ्राइड, ये सब कुछ तो हम खा रहे हैं आजकल। इससे क्या हो रहा है कि आपका सॉल्ट इनटेक बढ़ रहा है और पेशाब से आपके जो कैल्शियम और बाकी जो नमकियात हैं उसका इखराज बढ़ता है। ऊपर से पानी की कमी, आज जिस तरह गर्म मौसम है तो क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है, स्टोन बढ़ जाते हैं। अगर किसी को फैमिली में स्टोन है तो वो भी रिस्क के ऊपर हैं। अगर आपको पहले कभी ज़िंदगी में स्टोन बढ़ चुका है तो आपको दोबारा स्टोन बढ़ने का भी इम्कान है। तो ये सारी वो वजूहात हैं कि इनसे अगर हम बचाव कर लें तो हम गुर्दे की जो पत्थरियां हैं उससे भी बचाव कर सकते हैं। लेकिन मेन पॉइंट जो स्टार्ट वाला आपका इंट्रो है कि हमें बॉडी को अच्छा हाइड्रेट रखना चाहिए। अच्छा, कहते हैं जो लीमू वाला पानी है वो उसको रोक लेता है। जी बिल्कुल, लेमन में या सिट्रस जितनी भी ये फैमिली है इसमें सिट्रेट होता है
اور یہ سٹریٹ جو ہے یہ ہیلپ کرتا ہے، یہ جو کرسٹلز بنتے ہیں اس کو ڈیزولو کرنے میں، اس لیے یہ ریکمینڈڈ ہے صحت مند لوگوں کے لیے. اگین بات ہم جتنی بھی کر رہے ہیں یہ ہیلدی لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. اس میں بلڈ پریشر والے مریض، ہارٹ والے پیشنٹ یا آلریڈی کڈنی پرابلم والے پیشنٹ نہیں ہیں. اگر وہ دن میں 1 لیٹر کے قریب اگر لیمن واٹر یعنی کہ یہ 3 سے 4 گلاس بنتے ہیں، یا ایون 2 گلاس بھی لے لیں تو وہ اپنی اس پرابلم کو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت کم کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات میں یہاں پہ بتاؤں کہ آپ کے جو سٹون ہے نا، اس میں جو وراثتی عمل ہے، فیمیلیل عمل ہے نا، یہ ہماری جینیٹکس میں بھی ساتھ چلتا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ایک دفعہ سٹون بنا اور اس کے بعد وہ ڈیزالو ہو کے نکل گیا اور آپ یہ سوچ لیں کہ اب زندگی میں دوبارہ سٹون نہیں بن سکتا. سٹون آپ کو بن سکتے ہیں، وہ بار بار نکل بھی سکتے ہیں. ہاں، ایمرجنسی اس وقت ہے کہ اگر یہ سٹون گردے سے نکل کر آپ کی پیشاب کی نالی میں پھنس جائے تو وہ گردے کی چونکہ رکاوٹ کر دے گا، بلاکج کر دے گا، اور اس وقت آپ کو پین بھی زیادہ ہوگی. ویسے تو گردے میں 10 سال بھی سٹون پڑے رہیں تو شاید کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کوئی الٹرا ساؤنڈ نہ کرا لیں. تو اس بات کی بھی آپ نے احتیاط رکھیں. اچھا، مجھے بتائیں اگر کسی کو اب گردے کا سٹون بن گیا ہے، وہ اگر کوئی ایسی میڈیکیشنز لیتا ہے اس کا ڈیزالو ہو کے وہ نیچرلی پاس آؤٹ ہو سکتا ہے، یا پھر اس کو آپریشن یا لیزر والا یہ جو ٹریٹمنٹ ہے یہ کروا کے ہی اس کو ٹھیک ہوگا؟ جی بالکل، یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سٹون کا سائز کیا ہے. اب جو ہماری پیشاب کی نالی ہے اس کا بھی ایک سائز ہے. اگر تو سٹون آپ کا کڈنی میں پلتا پلتا اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ وہ اس نالی سے پاس نہیں ہو سکتا تو کیا ہوگا؟ جیسے ہی وہ کڈنی سے موو کرے گا تو جہاں پیشاب کی نالی سٹارٹ ہوتی ہے، جس نے آ کے مثانے میں گرنا ہے، وہ وہاں